بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے خدا کے ہاں سے رزق بھی پاتے ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور لوٹ کر ہم اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ آج ہم ایک تعزیتی پروگرام کے سلسلہ میں یہاں موجود ہیں۔ پاکستان نہیں، خلیج عرب فارس نہیں، آج ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے امت مسلمہ کو شدید اور ناقابل اتلافی نقصان پہنچایا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی داعی اجل کو لبیک کہہ گئے ہیں۔ ایک فضائی حادثے میں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور ملت اسلامیہ کو جوڑنے، عالم اسلام پر ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، جو جد و جہد کی، یقینی طور پر بارگاہ رب العزت سے وہ انعام و اکرام کے مستحق پائیں گے۔ ہم اس وقت موجود ہیں چیئرمین انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی گل محمد مرزا صاحب کے پاس، ان کی رہائش گاہ پر۔ ہم مرزا صاحب کے ساتھ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایران کے ساتھ اس پیش آنے والے حادثے اور سانحے کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ مرزا صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ آپ کا لہجہ بھی غمگین ہے، آنکھیں نم ہیں۔ ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی جو گفتگو کر رہے تھے تو بار بار آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ آپ ابھی ایرانی سفارت خانے سے بھی دعائیہ تقریب میں شریک ہو کر آئے ہیں۔ ابراہیم رئیسی، ایرانی صدر کی وفات، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی شخصیتیں دنیا میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن رئیسی صاحب صدر جمہوریہ اسلامی ایران یہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے ایک دور انقلاب کے ساتھ گزارا ہے۔ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے بعد آپ نے قم میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور بہت کم عمر میں 20 سال کی عمر میں آپ کو ایک علاقے کا قاضی مقرر کیا گیا۔ آپ کی خدمات انقلاب ایران کے سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ امام رضا کے روضے پہ بھی تقریباً 10 سال جو ہیں اس کے انچارج رہے، اور پورا جو سلسلہ تھا، کیونکہ یہ امام رضا کا روضہ صرف یہ وہ جگہ نہیں ہے جو ہم جا کے زیارت کرتے ہیں، اس کے بیک پہ جو ہے وہ BCO کارخانے ہیں، BCO ادارے ہیں جن سب کو ہینڈل کیا۔ اور پھر جب آپ صدر بنے تو اس وقت بھی آپ نے، میں مختصراً بات کر رہا ہوں، ویسے تو بہت ان کی خدمات ہیں اور بہت طویل جد و جہد ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدر بننے کے بعد انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو کہ کئی دہائیوں پہ نہیں ہو سکے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے سے تعلقات کا۔ انہوں نے سعودیہ ایران تعلقات کو ایک نیا دور میں داخل کیا، اور اب آپ نے گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ بھائی چارہ آپس میں بڑھ گیا اور پورے عالم اسلام کے لیے بہتری کا باعث بنا۔ اور پھر کوئی بھی معاہد ہو، آپ آغا رئیسانی کو دیکھیں گے، آغا ابراہیم رئیسانی کو، کہ آپ نے چاہے یہ خلیج کا معاملات ہوں، پاکستان کے معاملات ہوں، افریقہ کے معاملات ہوں، یا فلسطین کا معاملہ ہو، آپ ہر جگہ پیش رہے۔ اور خصوصاً یہ اکتوبر میں شروع ہونے والا سلسلہ ظلم و ستم کی جو داستان اسرائیل نے رقم کی ہے، اس میں آپ نے بہت اچھے انداز میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور وزیر خارجہ جو ان کے ہمراہ شہید ہوئے ہیں انہوں نے طوفانی دورے کیے ہیں اور کئی دن وہ سفروں میں ہی رہے،
اور یہ ایک اچھی ٹیم تھی جو کہ امت اسلام کو اکٹھا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں، جو امت اسلامیہ کے مخالفین ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی قیادت جو ہے وہ دنیا میں کام کرے، تو انہوں نے اپنی سازشوں کو جال بچھایا ہوا تھا، اور جہاں تک ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں جس کے بعد صحیح رزلٹ سامنے آ جائے گا، لیکن ظاہر یہی لگتا ہے بادی النظر میں کہ یہ ایک سازش تھی، اور یہ جو تھا وہ کریش قدرتی نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کو منصوبہ بندی کے تحت جو ہے نا وہ تباہ کیا گیا ہیلی کاپٹر کو۔ اس سلسلے میں ہم آج ایرانی قونصلیٹ بھی گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی تعزیت کی ہے، وہ بھی بہت رنجیدہ تھے۔ پورے امت مسلمہ خصوصاً ملت ایران جو ہے وہ اس وقت صدمے کی حالت میں ہے۔ خدا متعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی چند ہفتے قبل ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے دورے پر تھے۔ ہم نے بھی مال روڈ پر گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس، ان کے کانوائے کو آتے جاتے دیکھا، اور ان کی جو لاہور میں مصروفیات تھیں ان کو دیکھا۔ پھر وہ کراچی گئے تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سب ہمارے حکومتی وزراء اور اہم آفیشلز نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ تو ہمارے گل محمد مرزا صاحب نے اس وقت بھی گفتگو کی تھی، ان کی آمد پر ہمارے ساتھ پروگرام کیا تھا، تو بہت خوش تھے کہ بڑی دیر کے بعد ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر آئے ہیں، اور پاکستان، ایران اور دنیا میں مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ گل صاحب کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ تھی، بڑا اطمینان تھا، بڑی تسکین تھی۔ تو آج یہ بھی اندر سے ان کا کلیجہ چھلنی ہے۔ آج ہر درد دل رکھنے والا مسلمان مومن اس کا کلیجہ چھلنی ہے، دل غم سے رنجور ہے۔ مرزا صاحب، آپ انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ ایران یا ابراہیم رئیسی صاحب اس وقت کوشش کر رہے تھے ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کی، کیا وہ جس جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے اسی جذبے کے ساتھ پیش رفت کوئی آگے ہوگی؟ ایران، سعودیہ، پاکستان اور دنیا میں اسلامی ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ کوئی اتفاق اور اتحاد کی فضا بنتی آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں؟ اہم سوال کی ہے، اتنے بڑے ثانیہ کے بعد لازمی ہے کہ جو ہے وہ سلسلہ جو آغا ابراہیم رئیسانی نے شروع کے ہاتھ سے انجام ہو رہا تھا، مسلمان عالم اسلام متحد ہو رہے تھے، وہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ خدا کے فضل و کرم سے آگے جاری رہے گا۔ یہ ایک میں پرانا کلپ دیکھ رہا تھا آغا امام خمینی صاحب کا، انہوں نے اس میں فرمایا تھا کہ جب لوگ چلے جاتے، یہ حادثات پہلے بھی بہت ہوئے انقلاب کے اوائل میں، آغا بہشتی تھے ایک، اور پھر پوری ایک دفعہ انہوں نے کیبنٹ اڑا دی تھی، اور آغا بہشتی کے ساتھ بھی کافی لوگ شہید ہوئے تھے۔ لیکن جب سسٹم ایک چلتا ہے اور وہ خلوص دل سے چلتا ہے تو یہ شہادت جو ہے وہ مزید سعادت اور مزید مضبوط کرتی ہے اس عزم کو کہ جو ہمارے پیشوا کرتے رہے، ہم اس سے بہتر اور اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والے وقت میں ملت اسلامیہ اور ملت ایران اور ملت پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس مشن کو جو آگے ابراہیم رئیسی انجام دے رہے تھے اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ گل صاحب، اس دکھ اور افسوس کی اس گھڑی میں آپ نے پاسداران انقلاب کے ساتھ پیچھے آنے والے سانے کا بھی ذکر کیا۔ قربانیاں ہیں محمد رضا پہلوی کے دور میں بھی، جب امام خمینی آئے اور جلا وطن ہوئے، اور پھر اس کے بعد تو بلکہ امام خمینی نے شاید ایک سادہ کاغذ پہ لکھ کے دیا تھا، یا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کا کوئی وجود نہیں۔ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایرانی قوم میں ایک اتحاد تو ہے، متحد تو ہے، جذبہ بھی ہے اور بہادر بھی ہے، جرأت بھی ہے،
تو آپ آنے والے وقت میں جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ ایسا ہے کہ محمد و آل محمد کو ماننے والے دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں وہ امام حسین کی قربانی کو بھی نہیں بھولے۔ بے شک یہ قربانیاں تو جو ہیں اس کے مقابلے میں چھوٹی قربانیاں ہیں، لیکن یہ سارا سلسلہ وہیں سے جو ہے، جو شوق ہے شہادت کا، وہ امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ شروع ہوا۔ اب تو ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو پیروکار محمد و آل محمد ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اتفاق اور اتحاد کی فضا جو آقا ابراہیم صدر جمہوری اسلامی ایران نے قائم کی تھی وہ آگے بڑھے گی، اور آقا خداوند تعالیٰ علی خامنہئی کو بھی صحت و تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے اور اسلام کا بول بالا ہو، اور جو مخالفین اسلام ہیں ان کی بربادی ہم خود دیکھیں۔ اور ایسا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم سانحہ ہے، لیکن کربلا سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ ہم اپنے مشکل سے مشکل ترین وقت کو بھی کربلا کو یاد کر کے صبر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کوششیں حضرت آیت اللہ خمینی اور ان کے بعد علی خامنہئی اور ان کے ساتھی، یہ بھی ان کے خاص امید میں تھے، یعنی جیسے کہ امید امام کہا جاتا ہے نا، امید آقا خامنہئی تھے، اور یہ ان پہ بہت توقع رکھتے تھے، لیکن خداوند تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس سازش میں ملوث ہے اس کو نیست و نابود ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، بفضل خدا و صدقہ پنجتن پاک چہاردہ مسلمین علیہ السلام۔ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گل صاحب نے فرمایا کہ ہم بڑے سے بڑے دکھ، بڑی سے بڑی آزمائش اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی کربلا کے سانحے کو دیکھ کر، یاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، جذبوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ پیش آنے والا فضائی حادثہ گو کہ ایک بڑا سانحہ ہے، مگر کربلا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو تاریخ انسانی میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ تو خانوادہ رسول اور محمد و آل محمد کے ماننے والے، اسلام کے نام لیوا، اسلام کی سربلندی کے لیے اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو کردار ابراہیم رئیسی ادا کر رہے تھے، تو گل صاحب نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں وہ کردار پیش رفت آگے بڑھے گی، امت مسلمہ متحد ہوگی، ایران، سعودیہ اور خطے میں اسلامی ملکوں کے ساتھ آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، اور امت مسلمہ متحد ہو کر ایک مضبوط عزت، وقار اور سربلندی کا نقطہ عروج حاصل کرے گی۔ ہماری بھی دعا ہے اس پیغام کے ساتھ، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔